السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم بات کر رہے تھے اس ہستی کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب کمالات سے نوازا تھا، جسے تربیت اسلام نے کی۔ ہم اس ہستی کی بات کر رہے تھے جو اس امت کا حکمراں ہونے کے باوجود راتوں کو مسلمانوں کی تکلیف اور ان کے درد و علم کا پتہ کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتا تھا، راتوں کو جاگا کرتا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے اس ہستی کی جسے دنیا عمر فاروق کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جس راستے سے نکل جاتے ہو اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ عصمت اور یہ مقام شاید ہی کسی اور کو ملا ہو۔ محترم ناظرین کرام، آئیے ہم ان کی زندگی کچھ اور اوراق کو پلٹیں۔ یہ خلیفہ بن جاتے ہیں، ساری امت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ لاکھوں مربع میل پر جس اسلامی حکومت کے جھنڈے پھہرا رہے ہیں، اس کی قیادت اور اس کی لیڈرشپ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی موقع پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن کی آیتیں نازل کی۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت عمر خود کہتے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، میرے رب نے تین چیزوں میں میری موافقت کی، تین چیزوں میں میرے رب نے میرا سپورٹ کیا۔ کون کون سی چیزیں تھیں؟ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے، پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، ازواج مطہرات سے ہر آدمی بات کرتا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ بھی آتے ہیں، کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ چنانچہ پردے کی آیت نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ چاہا کہ مقام ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصلی بنا دے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، جب غزوہ بدر ختم ہو گئی 40 کافروں کو قید کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر نے کیا مشورہ دیا؟ اے اللہ کے نبی، یہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ بعد میں ہمیں طاقت اور قوت حاصل ہو اور ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام قبول کریں۔ حضرت عمر سے رائے پوچھی گئی، انہوں نے کہا نہیں، میری یہ رائے نہیں ہے، میری رائے وہ نہیں ہے جو ابوبکر کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں اور یہ صنادید قریش ہیں، آپ علی سے کہیے کہ وہ عقیل کو قتل کریں اور میرے خاندان کے آدمی کے بارے میں مجھے حکم دیجئے، میں قتل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نازل کی، ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، یعنی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ دشمن کی طاقت کو زمین کے اندر کچل دیا جائے۔ اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ کیا اور ان کی تائید میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا، وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا باپ انتقال کر گیا ہے، بڑی خوش قسمتی ہو میری اگر آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی کا کٹر دشمن ہے، ساری زندگی اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام بھی اس نے لگایا، لیکن واہ رہے میرے نبی کی رحمت اور واہ رہے میرے نبی کے اخلاق، آپ جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کہ آپ اس کی جنازہ کی نماز پڑھائیں گے، اس منافق کی جنازہ کی نماز پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، حالانکہ میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ مشرک کے لیے آپ مغفرت نہیں کر سکتے، آپ 70 بار بھی مغفرت کریں گے، ان کے حق میں آپ کی مغفرت قبول نہیں کروں گا۔ اے عمر، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ میرے مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے، میں ضرور اس کی مغفرت کرتا۔ اللہ کے نبی اپنی رحمت کی وجہ سے اور آپ کے دل میں جو خاص رقت تھی اور دشمنوں کے حق میں بھی آپ سراپا رحمت تھے، اس کی وجہ سے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ لیکن اللہ نے قرآن میں وہی بات کہی جو حضرت عمر کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل کی، اللہ نے اس میں حضرت عمر کی تائید۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، آپ خبردار ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز مت پڑھیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں عمر فاروق، یہ خلیفہ ہو جاتے ہیں، امت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے کہ یہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے کپڑے پر پیوند لگے ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے عمر فاروق کو دیکھا جب وہ امیر المومنین تھے، جب وہ اس امت کے نگراں تھے، جب وہ اس امت کے امیر تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے کپڑے میں، ان کے کرتے میں، ان کے کندھے کے پاس 3 پیوند ایک کے بعد ایک لگے ہوئے ہیں۔ یہ عمر فاروق ہیں، ان کی فراست اور ان کی دوراندیشی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں
بہت ساری چیزیں ایسی شروع کی جو پہلی بار ان کے ہاتھوں سے شروع ہوئیں، جن کو اولیات عمر کہا جاتا ہے۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا، عدالت کا سسٹم سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا، مردم شماری جس کو ہندی میں جن گننا کہتے ہیں، اس کی شروعات حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی۔ راتوں کو رعایا خبر گیری کرنا، گشت کرنا انہوں نے شروع کیا۔ انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی، فوج کی چھاونیاں انہوں نے مقرر کی، فوج کا باقاعدہ تنخواہ کا سسٹم انہوں نے مقرر کیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کارنامے ہیں کہ آج تک دنیا ان کی مثال دیتی ہے۔ ان کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہو گیا کہ کہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے کہیں لوگ حضرت خالد بن ولید کے اوپر بھروسہ نہ کرنے لگیں کہ جس جنگ کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہیں وہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی۔ جس درخت کے نیچے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھوں پر بیعت لی تھی، 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اس درخت کو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں نے پوجا وغیرہ اور عبادت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا۔ جو بہت سارے کمزور ایمان کے نئے لوگ تھے وہ وہاں پر جمع ہونے لگے اور قریب تھا کہ وہ شرک اور بدعت کا ایک گڑھ بن جائے۔ حضرت عمر فاروق جیسی دور اندیش ہستی نے اس درخت کو جڑ سے وہاں سے اکھڑوا دیا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کتنے دور اندیش اور فراست ایمانی کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو بیت المقدس کے راہبوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے کہا کہ ہم یہ چابی تمہارے خلیفہ کو دیں گے، تمہارے امیر المومنین کو دیں گے، اور تمہارے امیر المومنین کو یہ چابی یہاں آ کر ہمارے ہاتھوں سے لینی پڑے گی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے لیٹر لکھا، خط لکھا خلیفہ وقت کے نام کہ اے امیر المومنین، ایسی ایسی بات ہے، آپ چلے آئیے۔ مدینہ سے ملک شام کا سرکاری سفر امیر المومنین حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں، سرکاری سفر ہے۔ حضرت عمر فاروق چاہتے تو آرام سے جا سکتے تھے، بہت آرام سے اور سہولت کے ساتھ جا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک غلام کو ساتھ میں لیا، ایک اونٹنی لی، اونٹنی پر ضرورت کا سامان تھا، اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ اونٹنی پر ایک ساتھ دو لوگ بیٹھیں۔ طے یہ پایا کہ کچھ راستے حضرت عمر سواری پر بیٹھیں گے، غلام پیدل چلے گا، کچھ راستے غلام سواری پر بیٹھے گا اور خلیفہ وقت پیدل چلے گا۔ اللہ اکبر! سادگی اور تواضع کی یہ مثال کوئی لا کر تو دکھائے، تواضع کا یہ پیکر کوئی لا کر تو دکھائے کہ خلیفہ وقت پیدل چل رہا ہے، غلام اونٹنی پر سوار ہے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو اتفاق دیکھیے کہ باری حضرت عمر فاروق کی پیدل چلنے کی آ گئی اور غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کی آ گئی۔ غلام بولا، امیر المومنین، اب یہاں میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، یہاں مناسب نہیں ہے کہ آپ پیدل چلیں اور آپ کا غلام اونٹنی پر سوار ہو۔ لیکن حضرت عمر فاروق، جن کا عدل و انصاف تاریخ میں بے مثال ہے، انہوں نے قطعاً وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمارے بیچ میں معاہدہ تھا اسی پر ہم رہیں گے۔ چنانچہ جب یہ اونٹ خلیفہ وقت اور ان کا غلام اور یہ اونٹ جب بیت المقدس کے پاس پہنچا ہے تو وہاں کے جو عیسائی علماء تھے، جو راہب تھے، وہ یہ منظر دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے کہ خلیفہ وقت پیدل چلا آ رہا ہے، کپڑے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور ان کا غلام اونٹ پر سوار ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آ کر خلیفہ وقت سے گلے ملتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین، کم سے کم آپ یہاں اسلام کے دشمنوں اور غیر مسلموں سے ملنے کے لیے آئے ہیں، کم سے کم آپ نے اپنا لباس بدل لیا ہوتا، اپنا کپڑا بدل لیا ہوتا۔ فاروق اعظم جواب دیتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ، تم بھول گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ جس دن ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن ہمیں نیست و نابود کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ہستی دیکھیے، ان کا مقام دیکھیے اور ان کی تواضع دیکھیے۔ ایک دن یہ کسی کے ساتھ بازار جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھی عورت ملتی ہے، کہتی ہے تم عمر ہو، تم وہی عمر ہو جس کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، لوگ اس کو عمیر عمیر کہا کرتے تھے۔ عمیر عمر کی تصغیر ہے، یعنی عمر کا بچہ کہا کرتے تھے، چھوٹا عمر کہا کرتے تھے، تم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آ گیا، لوگ تمہیں عمر عمر کہنے لگے۔ پھر ایک زمانہ آ گیا، لوگ تمہیں امیر المومنین کہنے لگے۔ اے عمر خبردار، اللہ نے تمہیں لوگوں کا نگراں بنایا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت عمر اس عورت کی بات سن کر رونے لگتے ہیں،
لوگ اس بوڑھی عورت کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ تو نے خلیفہ وقت کو رلا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رہنے دو، یہ بوڑھی عورت جانتے ہو یہ کون عورت ہے؟ وہ خولہ بنت حکیم تھیں۔ یہ وہ عورت ہیں جن کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے سنا تھا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے حضرت عمر کی کیسی شخصیت تھی، کیسے آپ غریبوں کا لحاظ رکھتے تھے، راتوں کو آپ گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے، کتنے کمزور اور بےکس لوگ ہوتے تھے، حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے ان کے گھر جا کے اناج اور غلہ پہنچایا کرتے تھے۔ کیا دنیا میں کسی اور حکمراں کی ایسی مثال ملتی ہے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور مفکر اور رہنما موہن داس کرم چند گاندھی، جنہیں لوگ مہاتما گاندھی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی حضرت عمر جیسی حکومت کرنے کے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہی فاروق اعظم ہیں، یہی عمر فاروق ہیں، ایک باغ میں جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ باغ میں جاتے ہیں، ان کے رونے کی آواز آتی ہے اور کہتے ہیں بخن بخن یا بنی الخطابی امیر المؤمنین، یعنی اے خطاب کے بچے، تو اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے، لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ اللَّهُ، یا تو تم اللہ سے ڈرتے رہو گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ محترم ناظرین، خلافت کا جو بوجھ ہوتا ہے، امت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، یہ حضرت عمر کو نہ دن میں چین لینے دیتی تھی نہ رات میں چین لینے دیتی۔ حضرت عمر کی پوری زندگی جتنی سادگی سے گزری ہے، اس کی مثال دنیا خلافت میں اور حکومت کی دنیا میں نہیں ملتی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سخت گرمی کا دن ہے، اچانک ایک آدمی نظر آتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، وہ آدمی اونٹنی کے 2 بچوں کو اپنے کندھوں پر سوار ہوئے تپتی ہوئی ریت پہ جا رہا ہے۔ جس وقت کوئی آدمی گھر سے نکلنا نہیں چاہتا، یہ کون جا رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ پتہ کرو یہ آخر کون ہے۔ غلام آ کر جواب دیتا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ امیر المؤمنین ہیں، یہ اس امت کے خلیفہ ہیں، یہ فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عثمان غنی فوراً ان کو بلاتے ہیں، اے امیر المؤمنین کیا بات ہے، اتنی کھڑی دوپہر میں، سخت گرمی کے عالم میں، تپتی ہوئی ریت میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ اونٹنی کے 2 بچے ہیں، یہ صدقے کے 2 اونٹ ہیں، مجھے ان کے بیمار ہونے کا ڈر ہے، اس لیے میں ان کو اپنے کندھے پر لے کر جا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ بیمار ہو گئے تو یہ صدقے کے مال میں سے کم ہو جائیں گے، زکوٰۃ کے مال میں سے کم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا یہ احساس میرے بھائیوں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود حضرت عمر کے دل میں اتباع سنت کا جو جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر جمعہ کا دن ہے، تیار ہو کر سفید کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، اچانک راستے میں ایک پرنالے میں سے چھینٹے، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، اور وہ پانی کی جو چھینٹے ہیں اس میں خون بھی شامل ہے۔ حضرت عمر کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس پرنالے کو اکھاڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ پرنالہ میرا ہے، یہ پرنالہ میرے گھر کا ہے، اور یہ پرنالہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم یہ سنتے ہی بے اختیار کہتے ہیں کہ اے عباس، اے نبی کے چچا، یہ میرا کندھا ہے، یہ عمر کا کندھا ہے، اس کندھے پر سوار ہو کر اس پرنالے کو وہیں لگائیے جہاں میرے پیارے نبی نے لگایا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اندازہ لگائیے کتنا ڈر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پرنالے کو جہاں لگایا ہے، حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ میں کیسے اس پرنالے کو وہاں سے ہٹا سکتا ہوں۔ حکومت مل گئی، خلافت مل گئی، لیکن عمر کی سادگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اسی لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بہت بزرگ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے، حضرت طلحہ کیا کہتے ہیں؟ عمر ہم سے پہلے ایمان نہیں لائے، عمر بہت پہلے ایمان نہیں لائے، لیکن دنیا سے بے رغبتی میں، اپنے زہد میں حضرت عمر ہم سے بازی مار لے گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید کیسے ہوئے، اس کی داستان بھی بڑی دردناک ہے۔ ان کو شہید کس نے کیا؟ ایک پارسی غلام نے کیا، ابو لولو فیروز نام تھا اس کا۔ یہ جانتے ہیں کس کا غلام تھا؟ یہ صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا۔ وہ اس کو روزانہ کچھ پیسہ دیا کرتے تھے، وہ پیسہ اس کو کم لگتا تھا، وہ اپنے مالک سے جھگڑا کیا کرتا تھا۔ یہ جھگڑا حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق نے فیصلہ وہی کیا جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے کام کے حساب سے تمہاری تنخواہ صحیح ہے، تمہیں جو پیسہ مل رہا ہے صحیح ہے۔ اس ایرانی غلام نے اپنے دل میں حضرت عمر کے خلاف ایک بغض اور عداوت پال لیا، اور ایک دن
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہ ابو لولو فیروز کمبل اوڑھ کر نماز میں یہ بھی شامل تھا، اس نے خنجر سے حضرت عمر فاروق کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت عمر فوراً وہیں پر گر پڑے اور انہوں نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ابو لولو فیروز ہے، حالانکہ حملہ کرنے کے فوراً بعد اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر سے مار کر خودکشی کر لی، خود کو بھی اس نے مار ڈالا، لیکن جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ کسی کافر نے ان کو مارا ہے، انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کسی مسلمان کے ذریعے مجھے قتل نہیں کروایا۔ اس کے بعد طبیب لوگ آئے، ڈاکٹر لوگ آئے، ڈاکٹروں نے ان کو دوائیں تجویز کی اور دوائیں ان کے منہ میں ڈالی جا رہی ہیں، لیکن وہ ساری دوائیں ان کے جو ناف کے پاس جو زخم تھا اس زخم سے باہر نکل رہی ہیں، کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے۔ ایک حکیم آیا، ایک طبیب آیا قبیلہ بنو معاویہ کا، اس نے کہا کہ اے عمر، اب آپ کا اللہ سے ملنے کا ٹائم قریب آ گیا، اب دوا کام نہیں کرے گی، اب آپ اللہ سے ملنے والے ہیں، اب آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بنو معاویہ کا جو تمہارا بھائی جو طبیب جو بات بول رہا ہے یہ بالکل صحیح بات بول رہا ہے۔ حضرت عمر کے گھر کے لوگ رونے لگے۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، مرنے والے کے جب گھر والے روتے ہیں تو اس کی وجہ سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس طریقے سے 10.5 سال خلافت کرنے کے بعد اس امت کا یہ سورج غروب ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 1 محرم سن 24 ہجری کو ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے پہلے آپ سے ملنے کے لیے عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں وہ تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت عمر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کہ اے عمر، آپ کا مقام تو کتنا بلند ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، آپ کے صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول آپ سے راضی تھے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور جتنے دن وہ زندہ رہے آپ سے راضی تھے۔ اس کے بعد آپ نے حکومت کی، آپ کا دور آیا اور لوگ آپ سے راضی رہے۔ حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں؟ کسی غلط فہمی کے شکار نہیں ہوتے کہ چلو میری تعریف ہو رہی ہے، میرے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی مجھ سے راضی تھے، یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ابو بکر صدیق مجھ سے راضی تھے، لیکن پھر مجھے تمہارے جیسے لوگ ملے اور پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ارے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ برابر سرابر پر چھوٹ جائے، جب قیامت کے دن نیکیوں کو تولا جائے، جب گناہوں کو تولا جائے، جب میزان رکھا جائے تو عمر یہ نہیں چاہتا کہ عمر کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، عمر کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ ارے عمر تو اتنی ہی کو کافی سمجھتا ہے کہ عمر کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کیسی ہستی ہے اور اللہ کا کیسا ڈر ان کے دل میں، ان کے قلب میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کے نقش قدم پر آج ہمیں اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو یہ 10.5 سال کا دور ہے، یہ بڑا ہی تابناک اور بڑا ہی روشن دور ہے اسلامی تاریخ کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام قسم کے جو فتنے پیدا ہوئے اسلام کے اندر یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کے پورے دور میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا۔ حضرت عمر نے بہت ساری ایسی چیزیں کی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ مثال بن گئی۔ تراویح کی نماز کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 رات پڑھائی تھی، اس کے بعد آپ نے تراویح کی نماز بند کر دی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، کہیں یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر کا دور آیا، لوگ جماعت سے تراویح نہیں پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ چکے ہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر ایک دن نکلے رمضان میں، دیکھا کہ کہیں ایک آدمی الگ تراویح پڑھ رہا ہے، کہیں ایک آدمی 10 لوگوں کو لے کر جماعت بنا کے پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو بڑی عجیب بات محسوس ہوئی، انہوں نے کہا کہ کاش یہ سارے کے سارے لوگ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھیں۔ حضرت ابی ابن کعب کو انہوں نے امام بنایا اور سارے لوگوں کو ایک جماعت پر اکٹھا کیا اور کہا، اس کے بعد جب یہ سارے لوگ تراویح پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ کتنی بہترین بدعت ہے۔ اب یہاں بدعت کا مطلب وہ بدعت نہیں ہے جو شریعت میں بدعت جس کو کہتے ہیں۔ شریعت میں تو بدعت کا یہ مطلب ہے کہ وہ کام جس کی بنیاد شریعت میں نہ ہو، جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، جبکہ تراویح کی نماز کے بارے میں ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ تو یہاں بدعت کا لغوی معنی ہے، یعنی یہ کام میرے دور کے اعتبار سے نیا ہے۔ جماعت سے تراویح کی نماز کا سلسلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا تھا، اس کو میں نے دوبارہ پھر سے اسٹارٹ کیا، پھر سے شروع کیا۔ اسی لیے اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ یہ دراصل حضرت عمر کا ایک استنباط تھا، ان کا ایک استدلال تھا
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ خطرہ یا یہ اندیشہ ختم ہو گیا، لہذا دوبارہ تراویح کی نماز شروع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے حضرت عمر نے دوبارہ تراویح کی نماز شروع۔ حضرت عمر کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کریم تیار کیا گیا تھا اس کو مزید اپنے زمانے میں اور قاریوں کو بلایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھتے تھے، اور ان کو بلانے کے بعد اس کی ایک جو ہے کاپی تیار کر کے اپنی بیٹی اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوا دیا۔ یہ کارنامے ہیں حضرت عمر فاروق کے، اور ان کارناموں کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں بنیادی طور پر ایک سبق یہ ملا کہ حکومت اور اختیار ملنے کے بعد انسان کو گھمنڈ اور غرور میں یا بہت زیادہ اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا چاہیے، فخر میں اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پست کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملا کہ انسان کو توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے بیعت رضوان والے اس درخت کو کٹوا دیا، اسی طریقے سے حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت یہ واضح کر دیا کہ حجر اسود ہمارے لیے کوئی احترام کی چیز نہیں ہے، اگر ہم اس کا بوسہ لیتے ہیں تو صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا، اور صرف جنتی نہیں کہا، جنت میں باقاعدہ ان کا ایک محل دیکھا اللہ کے نبی نے، اس کے باوجود اپنے بارے میں یہ ڈر کہ کہیں میں اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حضرت عمر کی زندگی سے حاصل ہونے والے ان تمام نصیحت کے پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے، جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔